نزدیک یہ قرآن کا عمود، میرے نزدیک یہ سیرت کی کلید ہے۔ پھر یہ کہ جو یہاں پر بیان ہوا ہے جن الفاظ میں کہ یہ 6 مختلف اصطلاحات قرآن میں آئی ہیں، یہ تو 3 ایک جیسی آئی ہیں، ان کی اہمیت بیان کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ میں، ورنہ یہ مضمون وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، قائم کرو کبریائی، انا قیم الدین، دین کو قائم کرو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، یہ حدیث میں ہے۔ تو یہاں بہت سے انداز میں بات سمجھائی گئی ہے، اور افسوس یہ ہوتا ہے جب یہ میں سوچتا ہوں یہی وہ شے ہے جو امت بھول گئی، قطعاً بھول گئی، بالکل بھول گئی۔ نماز روزہ یاد ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، تکبیر رب نہیں۔ اب آئیے اس بات پر، انقلاب کسے کہتے ہیں؟ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیے ویسے تو یہ انقلاب کا لفظ کسی بھی شے کے ساتھ لگا دیں، علمی انقلاب، صنعتی انقلاب، اسی طریقے سے کلچرل ریولوشن، بے شمار، لیکن اصل میں انقلاب جس سے کہ ہم بحث کر رہے ہیں اور جو کہ پولیٹیکل سائنس میں انقلاب کہلاتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کی اجتماعی زندگی کے 3 پہلوؤں میں سے کم از کم کسی ایک میں بنیادی تبدیلی۔ انقلاب کے لفظی معنی تبدیلی، لیکن انسان کی اجتماعی زندگی کے 3 پہلو، اب یہ سمجھیے 3 پہلو کون سے؟ اجتماعی زندگی کا ایک رخ کیا ہے؟ سیاسی، دوسرا کیا ہے؟ معاشی، تیسرا کیا ہے؟ سماجی، معاشرتی۔ تو کم سے کم ایک میں کوئی بنیادی تبدیلی، اسینشل چینج، بیسک چینج جب آئے گی تو وہ انقلاب کہلائے گا۔ اب اس کے برعکس میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، مذہبی تبدیلی کو کوئی انقلاب نہیں کہتا۔ انسانی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، آپ اندازہ کیجئے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ دی ہول رومن امپائر converted to Christianity in the year 324 AD. emperor عیسائی ہوا، پوری سلطنت عیسائی، لیکن اسے کبھی آپ نے پڑھا ہے رومن ریولوشن؟ نہیں۔ مذہب بدلا ہے، نظام تو وہی رہا، وہی بادشاہ جو کا تو جیسے پہلے بیٹھا ہوا تھا ایمپرر، ویسے اب بھی بیٹھا ہوا، لہذا اسے کسی نے آج تک انقلاب نہیں کہا، حالانکہ اتنی بڑی تبدیلی آپ اندازہ کیجیے، یہ کوئی چھوٹی موٹی مملکت نہیں تھی، دی گریٹسٹ امپائر دی ورلڈ ہیز ایور سین، دی رومن امپائر، لیکن اسے کوئی بھی انقلاب نہیں کہتا۔ ہاں، انقلاب کا نام فرانس، کوئی 250-250 سال پہلے جو آیا تھا، انقلاب فرانس، سیاسی ڈھانچہ بدل گیا، بادشاہ ختم، جمہوریت کا آغاز۔ انقلاب بولشوک ریولوشن رشیا کا 1917 کا، سرمایہ داری ختم اور کمیونزم آ گیا۔ تیسرا انقلاب ایران کا بھی ہے کہ بادشاہت ختم ہوئی، سیاسی نظام تو بدلا ہے، لیکن اس پس منظر میں دیکھیے گا، in this context، تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، جامع ترین، موسٹ profound revolution، it was the revolution of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ All the 3 aspects changed, and even individuals changed۔ افراد کا ظاہر بدل گیا، باطن بدل گیا، نظریات بدل گئے، خیالات بدل گئے، ویلیوز بدل گئی، اقدار بدل گئی۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، سوچئے، یہاں ڈھونڈیے، مائکروسکوپ لگائیے
کوئی شے رہ گئی اپنی پچھلی حالت پر؟ نتھنگ، ایوری تھنگ چینج۔ تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، ہمگیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولیوشن تھا، وہ ہے جو حضور نے برپا کی۔ یہ حقائق ہے اور ان کی گواہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جو عربی کا ایک مقولہ ہے اس کو پیش کر کے پہلے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اصل وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے۔ ہاں بھائی یہ بات تو ماننی پڑے گی، ہے میرا دشمن، لیکن یہ اس کی بات میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر یہ چیز خوبی ہے۔ وہ بات ہوئی نا، دوست کی نگاہ میں تو ہر شے خوبی ہی خوبی ہے، عقیدت مند کی نگاہ میں تو ہر شے حسن ہی حسن ہے۔ تو الفضل ما شہدت بہ الاعداء، عدو کی جمع اعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ اب میں صرف 3 گواہیاں دوں گا، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک درمیان۔ یہی شہر لاہور آج سے 90 سال، in 1920 ایم این رائے لیکچر دیا اس نے یہاں۔ ایک ہوتا تھا ہال، بریڈلا ہال، جب ہم پڑھتے تھے میڈیکل کالج میں اس وقت تک تو کوئی اس کے آثار واثار کھنڈرات باقی تھے۔ یہ بھاٹی کے باہر تھا جہاں بعد میں پھر مچھلی کا بازار بنا، منڈی بنی، بریڈلا ہال۔ 1920 میں لیکچر دیا ایم این رائے نے، ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا۔ اینڈ ہو از دس فیلو ایم این رائے؟ پرسنل فرینڈ آف لینن، ممبر آف دی کمیونسٹ انٹرنیشنل، کمیونسٹوں کی تنظیم کی جو ہائیسٹ کنٹرولنگ باڈی، دی کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس کا رکن تھا۔ یہ جانتا تھا کہ انقلاب کہتے کسے، انقلاب کے رائگرز میں سے گزرا ہوا شخص تھا ایم این رائے۔ اور ایک وقت میں افغانستان میں عبوری حکومت قائم کی تھی ہندوستانیوں نے انگریز کے خلاف، عبوری، اس کا صدر تھا یہ ایم این رائے، راجہ مہندر ناتھ رائے، بنگالی۔ اور اس نے تو کمال ہی کیا اصل میں، جو دلیل دی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عربوں کی، حضور کے صحابہ کی جو فتوحات تھی ایسے تھی جیسے، اور یہ دنیا کے اندر ہمیشہ صحراؤں سے یا جو سطح مرتفع کے علاقے ہوتے ہیں جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، وہاں سے لوگ نکل کے اور جو سیٹلڈ ایریاز ہوتے ہیں، زرخیز علاقے ہوتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اس نوعیت کی بات نہیں تھی، یہ اٹیلا والی بات نہیں تھی، یہ ہنو والی بات نہیں تھی، یہ منگول والی بات نہیں تھی، یہ تاتاریوں والی بات نہیں تھی۔ اس انقلاب کے نتیجے میں دنیا میں نئی تہذیب آئی ہے، نیا تمدن آیا ہے، نئی روشنی آئی ہے، علم پھیلا ہے، یہ اس نے کہا ہے۔ اور یہ کتاب آج بھی دنیا میں شائع ہو رہی ہے، لیکن ممبئی میں، یہاں کوئی نہیں جانتا، کسی کو دلچسپی نہیں۔ ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اب آئیے درمیان میں ایچ جی ویلز جو ہے ویسے شاطم رسول ہے، گالیاں دی ہیں اس نے حضور کو، بالکل رشدی کی طرح اور تسلیمہ نسرین کی طرح، جنہوں نے حملے فیملی لائف پر، ازواج مطہرات کا۔ لیکن اس کی دو کتابیں ہیں، بہت اہم ہیں ویسے، تاریخ عالم پر، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ کنسائز ذرا بڑی ہے، شارٹ چھوٹی ہے۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جب وہ آتا ہے، کنکلوڈ کرتا ہے حضور کے چیپٹر کو، اور خطبہ حجۃ الوداع کی نقل کرتا ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ کوئی فضیلت نہیں کسی عرب کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عرب پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، الا بالتقوی۔ And now remember the words. Although the sermons of human fraternity, equality and freedom، 3 الفاظ یاد رکھیے، یہ ہمارے ہاں جو